بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ کویسچن بچی نے کیا تھا کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہو اور بیوی شوہر نارمل ہے، بیوی ہائپر ہوئی پڑی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو تم۔ شوہر کہتا ہے میں تو نہیں چھوڑوں گا، تم نے چھوڑنا تو چھوڑ دو۔ تو عورت یہ کہتی ہے اگر میرا بس چلتا تو چھوڑ چکی ہوتی، کیا اس سے طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو دیکھیں، اس سے تو طلاق نہیں ہوگی، لیکن جو یہ عورت مطالبہ طلاق کر رہی ہے، اگر یہ کسی صحیح شرعی عذر کے بغیر ہے تو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے بغیر کسی وجہ کے شوہر سے مطالبہ طلاق کیا، وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ بیویوں کو جتنی ازواج سن رہی ہیں برا نہ مانیں، یہ سوچ کر کبھی نہ سنیں کہ میں ایک مرد ہوں اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ میں تو آپ کی ہمدردی میں آپ کے نبی کا پیغام آپ کو سنا رہا ہوں۔ شوہروں سے بدتمیزیاں کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرنا، تلخ لہجے میں گفتگو کرنا، اس کو گالیاں بکنا، گریبان پکڑ لینا، اپنے بھائیوں کی دھمکیاں دینا، سب یہ حرام اور گناہ کبیرہ، یاد رکھیں۔ یہاں تو آپ کر لیں گی، خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں ہماری بہنیں سن رہی ہیں جن کو قانونی پروٹیکشن حاصل ہے، جس بنا پر وہ شوہروں کو اکثر مغلوب کیے ہوئے ہیں، اور وہ جو اللہ نے جس کو حاکم بنایا اس کو محکوم بنایا ہوا، خود حاکمہ بن گئی ہیں اور پھر ہر طرح کی بدتمیزی کو اپنے لیے روا رکھتی ہیں۔ آپ نے بھی مرنا ہے، جیسے ہی آپ کا انتقال ہوگا، بلکہ شاید موت بھی بہت زیادہ بری اور سخت آئے، پھر آپ کو احساس ہوگا یہ میں نے کیا کیا تھا۔ اس لیے برا مانے بغیر، ہاں شوہر کی بھی غلطی ہوتی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، شوہر بھی برے ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر شوہر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو آپ اللہ کی اطاعت ہی کریں، اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا۔ اگر شوہر نافرمانی کر رہا ہے، آپ اگر یہ گمان کرتی ہیں کہ جواب میں بھی نافرمانی کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکوں گی کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اس نے نافرمانی کی اس لیے میں نے نافرمانی کی اور پھر اللہ مجھے معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی مجھے تکلیف پہنچائے اور میں اس کو زیادہ تکلیف پہنچاؤں گا، میری بھی آخرت میں گرفت ہوگی کہ زیادہ کیوں پہنچائی، اتنی تو کر سکتے تھے، زیادہ کیوں پہنچائی۔ اور ہمارے پاس تکلیف پہنچانے کا کوئی معیار پیمانہ نہیں ہوتا ہے، تو بروز قیامت مظلوم بن کر پہنچنا ظالم بن کر پہنچنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک تو یہ بچی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور یہ لڑکیوں کو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جوش میں کام کر جاتی ہیں، پھر شوہر کی زبان سے طلاق نکل جاتی ہے، پھر یہ رو رو کے، مجھے تو بہت ہی میسج آتے ہیں نا، مجھ سے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں تو جوش میں کہہ گئی، اب میرا کیا بنے گا۔ یاد رکھیں کہ مطلقہ عورت کی اس معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، اور یہ میں جملہ کسی پہ تنقید کیے بغیر کہہ رہا ہوں۔ بعض آپ کو ایسی خواتین ہو سکتا ہے معاشرے میں کسی جگہ پر نظر آئیں جو طلاق لینے کے بعد بھی بہت مطمئن زندگی گزار رہی ہوں اور ان کو عزت بھی مل رہی ہو، احترام بھی مل رہا ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ کہانی آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ان کا اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے، وہ اپنے ایک ماحول اور اپنی گیدرنگ میں رہتے ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے کہ طلاق لینا اتنا معیوب نہ سمجھا جاتا ہو، لیکن جب ہماری بچیاں ایسی عورتوں کو رول ماڈل بنا کر خود یہ قدم اٹھاتی ہیں تو ان کو کسی طلاق کے بعد ایک الگ ماحول کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو وہ ماحول تو نہیں تھا نا۔ تو مطلقہ لڑکی کی کہیں عزت نہیں ہوتی ہے، گھر میں واپس آ جائے تو ماں باپ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، کتنی مشکل سے شادی کی تھی پھر آ کر بیٹھ گئی، جو آپ کے بھائی ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے، ان کی بیویاں بھابیاں پریشان ہو جائیں گی، پھر لڑکی کو احساس ہوتا ہے کہ شوہر کے گھر میں ہی جو میری عزت تھی وہ بہت اچھی تھی، پھر پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے سے میرے ایک لڑکی نے مجھے یہ کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو زمین پہ گرا کر چھری اس کے گردن پہ رکھ دی، اور میں نے کہا مجھے 3 طلاق دے ورنہ چھری چلا دوں گی، اس نے 3 طلاق دے دی، اب میں بہت پچھتا رہی ہوں، مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ تو ایسی خواتین بھی آپ کو بھیانک قسم کی نظر آئیں گی جو شوہروں کو زمین پہ لٹا لٹا کر طلاق کے مطالبے کر رہی ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، اس میں بعد میں بہت پچھتاوا ہوتا ہے۔ پیار محبت سے رہیں۔ اگر شوہر نارمل تھا، آپ ہائپر ہوئیں تو مجھے حیرانی ہے، اکثر تو شوہر ہائپر ہوتے ہیں، بیوی دبری ہوتی ہے۔ پیار محبت سے رہیں، اپنے شوہر کی قدر کریں۔ اور کہتی ہیں کہ بار بار لڑکی یہ پوچھتی ہے کہ آپ نے لڑائی میں کوئی طلاق کے لفظ تو نہیں کہہ دیے تھے۔ اب مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات کو سن کر کہ ویسے مطالبہ طلاق کر رہی ہیں اور پھر یہ خوف بھی ہے کہ تم نے کہہ تو نہیں دیا تھا کوئی طلاق کے لفظ۔ یہ چیز ختم کر دیں، اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بنیں، اپنی ڈکشنری سے طلاق کے لفظ کو کاٹ کر پھینک دیں، ساری زندگی پیار محبت کا ماحول بنائیں تاکہ آپ کی اولاد آپ کی کہانی کو نہ دہرائے، آپ کو اچھا رول ماڈل بنائے، اپنے گھر اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنائیں۔ ایسے بنیں، ایسا نہ کریں طلاق کے مطالبات اور یہ اور وہ غصے میں ہو جاتا ہے لیکن طلاق کا لفظ زبان پہ نہ لائیں۔ میں تو شوہروں کو یہ کہتا ہوں، یہاں عورتیں طلاق کے مطالبے کر رہی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ اب یہ دیکھیں اگلا کویسچن، کہ وہ خاتون کہتی ہیں مجھے طلاق دو، اگر نہیں دو گے تو چھت سے چھلانگ لگا دوں گی، خودکشی کر لوں گی، اور وہ اپنے شوہر سے بڑا تلخ رویہ رکھتی ہے۔ میری پیاری بہن اگر وہ سن رہی ہیں تو خدا را اپنے بھائی کی یہ ریکویسٹ قبول کریں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے لیے جہنم میں گڑھا کھود رہی ہیں۔
آپ اتنے برے عذاب میں مبتلا ہوں گی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتی ہیں۔ اگر شوہر کے اندر غلطیاں ہیں، خدا را اس کو نظر انداز کریں۔ میاں بیوی کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ غلطیاں شوہر میں ہوتی ہیں، کچھ بیوی کے اندر ہوتی ہیں، کچھ نقائص اس میں ہیں، کچھ اس میں ہیں، اور کچھ اچھی خصوصیات شوہر میں ہیں، کچھ آپ میں ہیں۔ بیوی کو سوچنا چاہیے کہ جب میری یہ نقائص اور برائیوں کے باوجود مجھے برداشت کر رہا ہے تو اس کے نقائص کے ساتھ مجھے بھی اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ کوئی ایک فریق 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی ہو تو وہ دعویٰ کرے، پھر میں اس سے کویسچن کرتا ہوں، دیکھیں کہیں نہ کہیں سے نقص نکل ہی آئے گا۔ تو یہ اسی طرح گھر چلتے ہیں۔ اگر کوئی بہن یہ سمجھتی ہے کہ اس شوہر کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے، تو کیا دوسرا آپ کو بالکل فرشتہ ملے گا؟ اور ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا؟ پھر دوسرا اگر مل گیا اور اس سے برا ہوا تو کیا ہوگا؟ اس کو بھی پھر آپ دھمکیاں دیں گے کہ مجھے چھلانگ لگانی ہے۔ تو خودکشی دیکھیں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، شرک کے بعد بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا ارادہ پکا کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو اگر وہ خالی دھمکی نہیں بلکہ ارادے کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ میں چھلانگ لگا دوں گا ورنہ طلاق دو، تو یاد رکھیں بڑی گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہو رہی ہیں۔ اور یہاں پہ پھر میں ماں باپ سے گزارش کروں گا، خدا را اپنی بچیوں کی دینی تربیت کریں۔